نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ افضل نماز وہ ہے جس میں لمبی لمبی رکعتیں ہوں۔ مجاہد کہتے ہیں کہ حق تعالی شانہ کے ارشاد قوموا للہ قانتین، اور نماز میں کھڑے رہو اللہ تعالیٰ کے سامنے باادب۔ اس آیت میں رکوع بھی داخل ہے اور خشوع بھی، اور لمبی رکعت ہونا بھی، اور آنکھوں کو پست کرنا، بازوؤں کو جھکانا یعنی اکڑ کے کھڑا نہ ہونا، اور اللہ سے ڈرنا بھی شامل ہے کہ لفظ قنوت میں جس کا اس آیت میں حکم دیا گیا یہ سب چیزیں داخل ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے جب کوئی شخص نماز کو کھڑا ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا تھا اس بات سے کہ ادھر ادھر دیکھے، یا سجدے میں جاتے ہوئے کنکریوں کو الٹ پلٹ کرے۔ عرب میں صفوں کی جگہ کنکریاں بچھائی جاتی ہیں، یا کسی لغو چیز میں مشغول ہو، یا دل میں کسی دنیاوی چیز کا خیال لائے۔ ہاں، بھول کے خیال آ گیا ہو تو دوسری بات ہے۔ فائدہ: قوموا للہ قانتین کی تفسیر میں مختلف ارشادات وارد ہوئے ہیں۔ ایک یہ بھی ہے کہ قانتین کے معنی چپ چاپ کے ہیں۔ شروع زمانے میں نماز میں بات چیت کرنا، سلام کا جواب دینا وغیرہ امور جائز تھے، مگر جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی تو نماز میں بات چیت کرنا ناجائز ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا عادی بنا رکھا تھا کہ جب میں حاضر ہوں تو گو حضور نماز میں مشغول ہوں، میں سلام کرتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے۔ ایک مرتبہ میں حاضر ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول تھے، میں نے حسب عادت سلام کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ مجھے سخت فکر ہوا کہ شاید میرے بارے میں اللہ جل شانہ کے یہاں سے کوئی عتاب نازل ہوا ہو۔ نئے اور پرانے خیالات نے مجھے گھیر لیا۔ پرانی باتیں سوچتا تھا کہ شاید فلاں بات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے ہوں، شاید فلانی بات ہو گئی ہو۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر لیا تو ارشاد فرمایا کہ حق تعالی شانہ اپنے احکام میں جو چاہتے ہیں تبدیلی فرماتے ہیں۔ حق تعالی شانہ نے نماز میں بولنے کی ممانعت فرما دی اور یہ آیت تلاوت فرمائی، اور پھر ارشاد فرمایا کہ نماز میں اللہ تعالیٰ کے ذکر، اس کی تسبیح، اس کی حمد و ثنا کے سوا بات کرنا جائز نہیں۔ معاویہ بن حکم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں مدینہ طیبہ مسلمان ہونے کے لیے حاضر ہوا تو مجھے بہت سی چیزیں سکھائی گئیں۔ من جملہ ان کے یہ بھی تھا کہ جب کوئی چھینکے اور الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا چاہیے۔ چونکہ نئی تعلیم تھی، اس وقت تک یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ نماز میں نہیں کہنا چاہیے۔ ایک صاحب کو نماز میں چھینک آئی، میں نے جواب میں یرحمک اللہ کہا۔ آس پاس کے لوگوں نے مجھے تنبیہ کے طور پر گھورا۔ مجھے اس وقت تک یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ نماز میں بولنا جائز نہیں، اس لیے میں نے کہا کہ ہائے افسوس، تمہیں کیا ہوا کہ مجھے کڑوی کڑوی نگاہوں سے گھورتے ہو؟ مجھے اشارے سے ان لوگوں نے چپ کرا دیا۔ میری سمجھ میں تو آیا نہیں، مگر میں چپ ہو گیا۔ جب نماز ختم ہو چکی تو آقا نے میرے ماں باپ آپ پر قربان نہ مجھے مارا، نہ مجھے ڈانٹا، نہ برا بھلا کہا،
بلکہ یہ ارشاد فرمایا کہ نماز میں بات کرنا جائز نہیں، نماز تسبیح و تکبیر اور قرأت قرآن ہی کا موقع ہے۔ خدا کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شفیق استاد نہ میں نے پہلے دیکھا نہ بعد میں۔ بزرگان محترم، انڈیا میں ایک شاعر گزرے ہیں میر انیس۔ موت کے تعلق سے انہوں نے سادہ لیکن بہت پیاری بات کہی ہے، عجیب نقشہ کھینچا ہے۔ کاش کہ اللہ تعالیٰ وقت پہ جانا تو ہم سب کو ہے، ایمان کے ساتھ لے جائے اور اس طرح لے جائے جس طرح شاعر نے بات کہی ہے۔ میر انیس کہتے ہیں، ہے عدم کی راہ کتنی ہموار انیس، ہے عدم کی راہ، عدم یعنی موت، عدم یعنی موت۔ وہ کہتے ہیں کہ ہے عدم کی راہ کتنی ہموار انیس، لوگ آنکھ بند کیے چلے جاتے ہیں، لوگ آنکھ بند کیے چلے جاتے ہیں، کہ آنکھ بند ہوئی اور چلے گئے۔ تو کچھ موتیں ایسی بھی ہوتی ہے کہ نہ کوئی سکرات ہے، نہ کوئی تکلیف ہے، نہ کوئی بے چینی ہے، نہ گھبراہٹ ہے، کہ بس آنکھ بند کی اور دنیا سے آدمی چلا گیا۔ طبیعت عشاء کی نماز سے پہلے سے کچھ افسردہ ہے۔ اعلان بھی ہوا نماز کے بعد اور میسیج بھی آیا میرے اوپر کہ سعید چچا راوت اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ مرحوم سے جڑی کچھ یادیں ہیں، کچھ باتیں ہیں، انشاءاللہ وہ کل کی مجلس میں۔ لیکن میں سوچ رہا تھا کہ ہمارے علاقے کے بڑے بوڑھے ایک ایک کر کے چلے جا رہے ہیں۔ ہوتا جا رہا ہمارا علاقہ بزرگوں سے خالی ہے، بزرگ یعنی بڑی عمر والے۔ ہوتا جا رہا ہمارا علاقہ بزرگوں سے خالی ہے، سب جا رہے دنیا سے ایک ایک کر کے باری باری ہے۔ آپ ذرا ذہن دوڑائیے، مختصر سے عرصے میں کتنے لوگ چلے گئے دنیا سے، کہ جن کی اس مسجد کے لیے، اس علاقے کے لیے بڑی خدمات رہی ہے۔ خدمت کرنے کے لیے مسجد کی کمیٹی اور مسجد کی انتظامیہ میں آنا ضروری نہیں ہے، آدمی چاہے تو باہر رہتے ہوئے بھی کر سکتا ہے، اور لوگ کرتے ہیں خدمت۔ تو ہماری دعا ہے کہ جو بھی ہمارے بزرگ سلامت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سایہ تادیر عافیت کے ساتھ ہمارے سروں پر قائم رکھے، آمین۔ ہمیں ابھی ضرورت ہے بزرگوں کی، ابھی ہم اتنے بڑے نہیں ہو گئے کہ ان سے بے نیاز ہو جائے، بلکہ ہو بھی نہیں سکتے اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ یہ سب مسجد کے کھوٹے تھے، اور جو ہیں وہ مسجد کے کھوٹے ہیں۔ آدمی جب ہوتا ہے تو عام طور پر اس کی موجودگی میں احساس نہیں ہوتا،
جب چلے جاتے ہیں اس وقت آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ یہ کتنا قیمتی آدمی تھا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی سعید چچا راوت مرحوم کی بال بال مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، کروٹ کروٹ انہیں چین و سکون نصیب فرمائے، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے، جنت کی وہ ساری نعمتیں جو قبر کے تعلق سے آقا نے بیان فرمائی ہیں ان کے لیے بھی اور سارے مسلمان جو دنیا سے جا چکے ان کے لیے مقدر فرمائے۔ آقا کے ہاتھوں حوض کوثر پر جام کوثر نصیب فرمائے، عرش کے سائے میں انہیں جگہ نصیب فرمائے، بغیر حساب کتاب کے انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام سے نوازے، ان کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی اور خیر کا کام اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بے حد قبول و منظور فرمائے، اور ان کی فیملی کو، متعلقین کو، دوست و احباب کو اللہ تبارک و تعالیٰ صبر جمیل اور اس پر اجر جزیل عطا فرمائے۔ اور انسانی تقاضے کی وجہ سے کمیاں کوتاہیاں مجھ سے آپ سے تقریباً ہر انسان سے ہو ہی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ایسا ہوا ہے تو اسے جو ہے وہ معاف فرمائے، ان کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائے۔ ہماری مسجد کے خادم بدر عالم بھائی، ان کے والد کا بھی انتقال ہوا، آپ کو بتایا تھا گزشتہ مجلس میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا تھا لیکن وقت نہیں تھا، تو آج 2-3 باتیں مرحوم کے تعلق سے، پھر جو ہمارا مضمون چل رہا تھا وہ، اور آئندہ کل انشاءاللہ سعید چچا راوت مرحوم کے تعلق سے کچھ باتیں اور کچھ یادیں جو مجھ سے جڑی ہوئی ہے وہ میں آپ سے انشاءاللہ شیئر کروں گا۔ بشیر بدر ایک شاعر ہے انڈیا کے اندر، انہوں نے بڑی اچھی بات کہی ہے فاروق بھائی۔ کون ہے سمجھ نہیں آ رہا ہے، کون ہے؟ احمد بھائی، اچھا جی اب پہچانا۔ ہاں کوئی نیا آدمی ہوتا ہے مجھے وحشت ہوتی ہے اور بالکل اوڑھ ڈھاڑ کے بیٹھے ہوئے، میں نے کہا کون ہے، اب پہچان لیا میں نے۔ ان کے والد کو بھی اللہ تعالیٰ غری کے رحمت کرے، وہ الفٹ سے آتے رہتے تھے نا، الفٹ میں رہتے تھے نا، نہیں وہ بعد میں وہاں سے آتے تھے نا۔ کیسے ہو، ٹھیک ہو؟ ماشاء اللہ۔ تو مجھے جو بات عرض کرنی ہے اس سے پہلے جو بشیر بدر نے کہا ہے آپ اس کو سمجھیں گے تو بہت فائدہ دے گا۔ جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے تعلق سے بھی فائدہ دے گا، جو دنیا میں ہیں ان کے تعلق سے بھی فائدہ دے گا۔ انہوں نے بڑی پتے کی بات کہی ہے، وہ کہتے ہیں فاروق بھائی، ایک آدمی میں ہوتے ہیں 10-20 آدمی، ایک آدمی میں ہوتے ہیں 10-20 آدمی، جب بھی دیکھنا کسی کو 100 بار دیکھنا، جب بھی دیکھنا کسی کو 100 بار دیکھنا۔ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہر آدمی کا ایکسپیرینس، تجربہ، اس کی اپنی رائے کسی آدمی کے تعلق سے الگ الگ ہوتی ہے۔ کوئی مجھ سے پوچھے حنیف بھائی کیسے ہیں، عارف بھائی کیسے ہیں، جاوید بھائی کیسے ہیں، ہاشم بھائی، نورانی بھائی، سعد اللہ صاحب، اسماعیل چچا، فاروق بھائی، مرزا صاحب، حسن بھائی، احمد بھائی، حافظ یوسف، یہ سب کیسے ہیں؟ عرش ہمارا جو بیٹھا ہے فرش پہ، تو بہرحال وہ سب کیسے ہیں؟ تو کوئی کہے گا کہ نہایت برا آدمی ہے، کوئی کہے گا ایسا ہے ویسا ہے، کوئی کہے گا کہ بہت اچھا آدمی ہے، ہوتا ہے نا۔ ہر آدمی کی اپنی اپنی رائے الگ الگ ہوتی ہے، تو وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ کسی کے منہ سے کسی کے متعلق سن کر بدگمان مت ہو جاؤ، اس سے مل کے دیکھو، اس سے بات کر کے دیکھو، تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں اس میں اور آدمی نظر آئے۔ کہ ایک آدمی میں ہوتے ہیں 10-20 آدمی،
تو ہر ایک کا ایکسپیرینس، تجربہ، اس کی رائے وہ الگ الگ ہوتی ہے۔ آدمی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوبیاں بھی رکھی ہیں، کمالات بھی رکھے ہیں، وہیں پر نقص اور کمیاں بھی جو ہیں وہ ہوتی ہیں۔ تو کبھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے کسی کے تعلق سے پوچھا کہ جاوید بھائی کیسے آدمی ہیں، تو جس آدمی کا ان سے واسطہ پڑا غلطی پر وہ تھا، اور جاوید بھائی کے ساتھ ان کی بات ہوئی تو وہ کہے کہ بھائی کچھ غلط رپورٹ دے، حالانکہ قصور اس کا تھا۔ لیکن جب ہم مل کے دیکھتے ہیں تو بالکل الگ پاتے ہیں۔ تو بہرحال میں مرحوم کے تعلق سے جو ذکر کروں گا، جو میں نے دیکھا، میں نے جیسا ان کو پایا، اور جن کے تعلق سے میں یہاں بیٹھ کر کہتا ہوں جو دنیا سے چلے جاتے ہیں، وہ میرا اپنا ایکسپیرینس، میرا اپنا تجربہ ہے۔ میں کسی کو کلین چیٹ نہیں دیتا کہ وہ بالکل گناہوں سے پاک صاف آدمی ہے یا اس نے دنیا میں کوئی برائی کا کام کیا ہی نہیں۔ یہ تو میں نے ان کو جیسا دیکھا، جیسا پایا، اور یہ بھی میں کیوں کرتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد جو پیش نظر ہوتا ہے، آپ نے بھی سنا ہے۔ احادیث کی جو کتب دور حدیث میں مرزا صاحب پڑھائی جاتی ہے، اس میں ایک کتاب کا نام ہے ابو داؤد شریف۔ ابو داؤد شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد موجود ہے کہ اذکروا محاسن موتاکم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ کیا فرمایا آقا نے کہ اذکروا محاسن موتاکم، کیا معنی؟ اس کو میں نے منظوم یوں بیان کیا ہے، ارشاد عالی ہیں عیاں کرو، ارشاد عالی ہے عیاں کرو، عیاں یعنی ظاہر، ارشاد عالی ہے عیاں کرو، مردوں میں دیکھو جو خوبیاں بیاں کرو، مردوں میں دیکھو جو خوبیاں بیاں کرو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو لہذا ہمیں تو خوبیاں کیوں، اس نے اگر غلط کام کیے ہیں، ادھر ادھر کی زندگی گزاری ہے، اب وہ دنیا سے چلا گیا، وہ جانے اور اس کا خدا جانے۔ ہم نے جو اس میں اچھائیاں دیکھی، بلائیاں دیکھیں، نیکیاں دیکھی، خیر اس کے اندر ہم نے دیکھا، تو ہم لوگوں سے بیان کریں تاکہ لوگوں کو بھی اس سے عبرت ملے، اچھا سبق ملے کہ بھائی ہم بھی ایسی زندگی گزاریں گے، اچھے کام کریں گے تو لوگ ہمارا بھی تذکرہ کریں گے، ورنہ کمی کوتاہی کس میں نہیں ہے؟ ہر آدمی کے اندر جو ہے وہ کمی کوتاہی ہوتی ہے۔ اے ڈھونڈنے والے تو بتا کیا چاہیے تجھے مجھ میں، اے ڈھونڈنے والے تو بتا کیا چاہیے تجھے مجھ میں عیب بھی ہے اور ہنر بھی ہے، مجھ میں عیب بھی ہے اور ہنر بھی ہے۔ اب تو بتا تجھے کیا چاہیے؟ تجھے ہیرا چاہیے کہ گوبر چاہیے؟ تجھے ہیرا چاہیے کہ گوبر چاہیے، یا کہہ لیجئے کہ ہیرا چاہیے کہ عام پتھر چاہیے؟ اب تو ڈھونڈ کہ تجھے جو ہے وہ کیا چاہیے۔ میرے اندر دونوں باتیں، دونوں چیزیں ہیں میرے اندر، اب تو بتا تجھے کیا چاہیے۔ بہرحال بدر عالم بھائی کے والد صاحب کا نام تھا شفیق۔ مرحوم کا مجھ پر ایک بہت بڑا احسان رہا ہے، وہ یہ کہ میں حافظ قرآن ہوا جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈابل سملک میں، وہاں میں نے حفظ مکمل کیا، پھر فارسی اول پورا سال پڑھا، فارسی دوم حسن بھائی آدھا سال پڑھا، اور پھر رفو چکر ہو گیا۔
کرکٹ کا بہت شوق تھا، بلکہ جنون تھا کرکٹ کا، تو بس کرکٹ ہی کرکٹ، تو میں نے چھوڑ دیا۔ والد صاحب نے بھی سوچا کہ چلو اس کو کھیلنے دو، تو آدھا سال مجھے خوب کھیلنے دیا کہ رم جٹو رمائے ٹوٹلو۔ تو عارف بھائی میں سمجھا کہ چلو اب اپنی ریٹائرمنٹ تو بہت جلدی آ گئی کہ اب والد صاحب مجھے آگے نہیں پڑھائیں گے، اور اچھا ہوا کہ پڑھایا، تبھی آپ سب کو پہچانا، ورنہ شاید میں یہاں ہوتا نہیں، آپ کو پہچانتا نہیں جاوید بھائی۔ تو والد صاحب نے آدھا سال خوب کھیلنے دیا کہ کھیل، مجھے کچھ نہیں کہا، پڑھ بڑھ کچھ نہیں، کہ کھیلتا رہے۔ رمضان المبارک ختم ہوا، عید بھی ختم ہوئی، مجھے کہنے لگے کہ چال દીકરા જેટલું રમવાનું હતું ને બહુ રમી લીધું, હવે પાછો મદ્રેસો ખુલ્લો તો હવે આપણે પढ़વા જવાનું છે। તો کہ ચાલો હવે عالم તો તારે બનવાનું જ મને કે، لیکن مجھ سے پوچھا کہ تجھے کہاں جانا ہے، تو میں نے کہا ڈابل نہیں جانا ہے، میں نے کہا ڈابل نہیں جانا ہے، تو کہ کہاں جوانا، تو میں کہ تراج جوانا، مفتاح العلوم تراج، جو ہمارا چھوٹا بھائی دانا کا گاؤں ہے۔ تو میں نے کہا میں تراج جاؤں گا، کیوں، میرے کچھ دوست تراج میں پڑھتے تھے، تو بچپن میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ دوست جہاں جاتا ہے تو وہ کھینچ لیتا ہے ساتھ میں۔ تو میں نے نہیں بتایا کہ میرے دوست وہاں ہیں، لیکن وہ تو باپ ہوتا ہے نا، تو وہ پہچان گئے والد صاحب کہ ہاں મને ખબર તું હું કા ત્યાં જવાનો، તો کہ બધા તારા એના દોસ્તાર ફંટુસ ત્યાં છે એટલે તું બી ફંટુસ ત્યાં જવાનો۔ تو بہرحال پھر مان گئے وہ، لیکن اب مرحلہ تھا وہاں داخلے کا تراج کے اندر مفتاح العلوم میں، کہ اب داخلہ اس کا کیسے کرائے۔ تو આપણે ત્યાં ગુજરાતીમાં કે ઇસ્માઇલ ચચા કે લાકડું કેવી રીતના ફાટે، લાકથી، લાકથી જે છે તે લાકડું ફાટે۔ تو والد صاحب نے اب تحقیق کرنی شروع کی کہ بھئی تراج اس کو لے جانا ہے، میں لے جاؤں اور محتمم صاحب سوال کریں گے، اس سے اچھا ہے کہ ایسے آدمی کو تلاش کیا جائے کہ محتمم صاحب کی اس سے جان پہچان ہو، دوستی ہو، تو بغیر انٹرویو کے ہی داخلہ ہو جائے، ہاں ڈائریکٹ کہ جاؤ بیٹھ جاؤ جس درجے میں بیٹھنا ہے تمہیں۔ تو اس وقت محتمم تھے حافظ محمد امین کارا مرحوم، اللہ تعالیٰ مرحوم کو غریق کے رحمت کرے، بھائی امین کے نام سے مشہور تھے، وہ حافظ تھے اور کھیتی کرتے تھے۔ بدر عالم بھائی کے جو یہ بھائی ہے شفیق بھائی، شفیق چچا، تو ان سے بہت گہری دوستی تھی بھائی امین سے۔ اور اس وقت میں نے بھی تراج میں اناج اور غلے کا چندہ کرنے میں گیا ہوں، حافظ یوسف کے گاؤں آشنابی اور وہ کالا کاچھا جو پڑوس میں ہے ڈابھیل، ان گاؤں میں میں گیا ہوں۔ تو اس وقت بھی تراج میں ایسا تھا، اب ہے کہ نہیں پتہ نہیں، کہ جب فصل پک جاتی تھی تو جیسے گیہوں ہے، چاول ہے، تو اس وقت یہ پیسے کا نہیں بلکہ غلے کا چندہ ہوتا تھا، اناج کا، کہ کچھ طلباء جاتے تھے اور جا کر گاؤں میں سے، چونکہ وہ اکثر کسان ہوتے تھے، کھیڈوت ہوتے تھے، فارمر، تو وہ لے آتے تھے۔ تو میں ان 3 گاؤں میں گیا ہوں۔ تو یہ شفیق چچا جو تھے کاسو جی، تو یہ لاجپور سے غلہ جمع کرتے تھے تراج دارالعلوم کے لیے، مفتاح العلوم کے لیے، اور تراج جو ہیں وہ بیچتے تھے۔ تو گویا کہ مدرسے کے محسن تھے، خیر خواہ تھے، اور ان کی دوستی تھی بھائی امین سے۔ تو میرے والد مرحوم ان کے پاس پہنچے اور کہا کہ بھائی عبدالسلام નો દાખલો તરાજમાં કરાવવાનો છે, તો તમે અગર લઈ જાય تو وہ સારું رہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بالکل کیوں نہیں، میں ان کو لے جاؤں گا، اور وہ مجھے اپنے ساتھ خود اپنی سواری پہ لے گئے، تراج پہنچے، اور اس طرح میرا داخلہ وہاں ہو گیا، اور 2 سال میں نے تراج میں پتہ نہیں پڑھا کہ نہیں، البتہ روٹی ضرور توڑی۔ تو بہرحال جو ہیں وہ 2 سال تراج کے اندر پڑھا ہے۔ تو اس میں سبب کون بنے؟ یہ شفیق چچا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آخرت میں اس کا بہترین صلہ اور بدلہ نصیب فرمائے۔
دوسری ان کی خدمت رہی گاؤں کے لیے، وہ جامع مسجد جو ہے ہمارے گاؤں میں اس کے متولی تھے، کئی عرصے تک انہوں نے متولی کا کام کیا۔ تو مسجد کی خدمت اگر صحیح اصول سے کی جائے، صحیح نیت سے کی جائے، اخلاص سے کی جائے تو بہت بڑی خدمت ہے۔ لیکن ضروری ہے نیت اچھی ہو، اخلاص ہو، لوگوں کو رسپیکٹ دینا ہو، لوگوں کی عزت کرنا ہو، عہدے کا گمان نہ ہو، غرور نہ ہو۔ تو بہرحال کئی سال تک انہوں نے جامع مسجد کا اہتمام اور انتظام سنبھالا اور وہ متولی رہے۔ تیسری ان کے اندر یہ خوبی ہم نے دیکھی، ہاشم بھائی نے تو ان کا گھر دیکھا ہے، تو ان کے گھر کے سامنے بہت بڑا درخت ہے، وڑ جس کو بولتے ہیں، اس کو پیپل تو نہیں بولتے، پیپل تو الگ ہوتا ہے، ہاں بیڑ کا جو ہے وہ درخت ہے، پیپل الگ چیز ہے۔ تو بہرحال وہ درخت ہے تو وہاں کبوتر آتے تھے فاروق بھائی، تو وہ کبوتر آتے تھے تو ان کی عادت تھی کہ کبوتر کے پانی پینے کے لیے ایک خاص چیز انہوں نے وہ بنائی تھی جس میں وہ پانی بھر کر رکھتے تھے تو کبوتر پانی پیتے تھے اور دوسرا وہ کبوتر کو دانہ ڈالتے تھے۔ ہاں یہ بھی نیکی ہے، بے زبان جانوروں کا خیال کرنا یہ بھی نیکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں جس کا مفہوم یہ ہے، ہر ذی روح کے ساتھ احسان کرنا نیکی ہے۔ ذی روح کیا معنی؟ جس کے اندر روح ہے، زندگی ہے، حیات ہے، تو اس کے ساتھ نیکی کرنا ہے، اس کے ساتھ خیر خواہی کرنا، اس کا خیال رکھنا، یہ نیکی ہے۔ میں نام نہیں لوں گا، لیکن آج ہی میں جب ظہر کے بعد گھر جا رہا تھا، ہماری مجلس میں ایک بڑے میاں موجود ہے، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میں نے دیکھا کہ یہاں جو ایک پارک جیسا ہے جہاں پہ 276 بس سٹاپ جو ہیں اس کے سامنے، تو وہ اس کو بریڈ ڈال رہے تھے، وہ اس کو بریڈ جو ہیں وہ ڈال رہے تھے، دانہ جو ہے وہ ڈال رہے تھے کبوتروں کو اور جو بھی آیا، تو یہ بھی جو ہے بہت بڑی نیکی ہے۔ اب یہاں ایک مسئلہ سن لے، بات نکلی ہے تو کبوتر کو پالنا، طوطا اور مینا کو پالنا، اور گھر کے اندر بعض لوگ فش رکھتے ہیں، وہ پانی بھی اندر بھرا ہوا ہوتا ہے، اور اس طریقے سے بے زبان جانوروں کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو قید کرنا ہے، تو کیا اس طریقے سے اس کو آزادی سے محروم کرنا اور قید کرنا یہ جائز ہے؟ تو یہ جائز ہے، لیکن ایک شرط ہے کہ اس کے دانے پانی کا کیا رکھا جائے، خیال رکھا جائے تو جائز ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ایک بھائی تھے، ان کا نام تھا عمیر، تو ان کے پاس ایک بلبل تھا، پرندہ تھا، وہ چھوٹے بچے تھے، تو وہ کھیلتے رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آ کر چھیڑتے تھے۔ ہم میں سے بھی بعض لوگوں کی، جاوید بھائی، ایسی طبیعت ہوتی ہے کہ چھوٹے بچے کو دیکھا تو چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں نا، چھیڑتے ہیں، تو جائز ہے یہ، لیکن چھیڑ خانی ایسی ہو کہ جو قابل برداشت ہو اس کے لیے اور بھدی نہ ہو، ہاں ایک دائرے میں رہ کر ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھیڑا کرتے تھے۔ ایک دن وہ اداس بیٹھا تھا تو حضور نے پوچھا کہ یا ابا عمیر ما فعل النغیر، کہ ابو عمیر تیرا بلبل کیا ہوا؟ تو کہا گیا کہ بھائی وہ تو مر گیا، تو اس لیے میں کیسے بیٹھا ہوں، میں اداس بیٹھا ہوں، میرے اداس بیٹھنے کی وجہ یہ ہے کہ بلبل کیا ہے، وہ مر گیا ہے۔ تو اس سے حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ پرندے کو پالنا جائز ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، پرندے کو پنجرے میں رکھنا بھی جائز ہے۔ نمبر 3،
ماں باپ بچے کو پرندہ خریدنے کے لیے پیسے دے، یہ بھی جائز ہے۔ نمبر 4، پرندے سے بچے سے دل لگی کرنا، یہ بھی جو ہے وہ جائز ہے۔ تو دیکھیے ایک چھوٹا سا جملہ ہے، یا ابا عمیر ما فعلا نغیر، اس سے کئی مسائل جو ہیں وہ علماء نے مستنبط کیے ہیں۔ تو بہرحال اس طریقے سے اگر رکھتا ہے تو یہ جائز ہے۔ اور دیکھیے ایک چیز تو ہم بھی کرتے تھے، لیکن البتہ اس کو تھوڑی آزادی، تھوڑی قید۔ یہ طوطا، مینا اور کبوتر، اس کو تو عام طور سے ہم نہیں چھوڑتے، اندر رہتے ہیں یا گھر ہی کے اندر اس کو رہنے دیتے ہیں۔ لیکن مرغیاں تو سب پالتے تھے، پہلے مرغیاں پالتے تھے نا، اور اس کو ڈبے کے اندر یا ڈبی کے اندر کہہ دو وہ بند کر دیتے تھے پنجرے میں، تو رات بھر وہ اسی کے اندر جو ہے وہ رہتی تھی۔ تو ایک ہی شرط ہے، اس کا خیال رکھا جائے، دانہ پانی دیا جائے۔ اور دیکھیے ان کا خیال نہ رکھنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض مرتبہ تنبیہ بھی کی جاتی ہے۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں نورانی بھائی لکھا ہے، مفہوم یہ ہے کہ ان کی گھر والی کہیں کام سے باہر گئی تھی اور حضرت سے کہہ کر گئی کہ دیکھیے میں کل صبح نہیں ہوں گی، جس وقت مرغیوں کو کھولا جاتا ہے اور پھر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ کھانا کھائے، اپنا دانہ جو ہے وہ چگے۔ تو کہا کہ حضرت یہ آپ کی ذمہ داری ہے، میں کل نہیں ہوں گی، آپ کو ان کو کھولنا ہے۔ تو حضرت نے کہا کہ بالکل کوئی بات نہیں، میں یہ کام کر لوں گا۔ اب جس آدمی کا جو کام نہ ہو اسماعیل چچا اور کہاں جائے تو بعض مرتبہ بھول جاتا ہے۔ ہاں جو کرتا رہتا ہے اس کو یاد ہوتا ہے، جو نہیں کرتا تو وہ یاد نہیں رہتا۔ اب حضرت تھانوی کا معمول تھا صبح میں قرآن کریم کی، اس زمانے میں وہ تفسیر لکھ رہے تھے، تفسیر بیان القرآن۔ تو اب وہ حنیف بھائی لکھنے کے لیے بیٹھے حضرت تھانوی، تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا، کچھ لکھا ہی نہیں جا رہا، قلم اٹھایا رکھ دیا، قلم اٹھایا رکھ دیا۔ تو حضرت بڑے پریشان کہ آج کیا بات ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل پر کوئی چیز القاء ہی نہیں ہو رہی ہے، دماغ میں کوئی بات ہی نہیں آ رہی ہے، کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے؟ بہت غور کیا، سوچتے رہے۔ تو پھر ایک دم سے ذہن میں آیا ہے کہ ہاں یہ جو میں لکھنے بیٹھا ہوں، یہ جو میرا وقت ہے، یہی وقت میں گھر والی مرغیوں کو ڈبے سے اور پنجرے سے، ڈبے سے باہر نکالتی تھی اور مجھے کہہ کر گئی تھی، تو وہ میں بھول گیا۔ تو میں نے کچھ دیر بے زبان جانوروں کو قید رکھا بلا وجہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے علوم کا فیضان مجھ پہ روک دیا۔ اب یہاں بات سنیں، علماء نے لکھی ہے کہ جانور کے ساتھ یہ معاملہ ہے، تو جو لوگ انسانوں پر ظلم کرتے ہیں وہ تو اشرف المخلوقات ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کتنے ناراض ہوتے ہوں گے کہ جو انسانوں پر ظلم کرتے ہیں، کسی بھی اعتبار سے ظلم کرنا ہو انسانوں پر، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے کتنے ناراض ہوتے ہوں گے۔ تو بہرحال یہ فش رکھنا بھی جائز ہے، اگر آدمی رکھنا چاہیے، یہ پرندے وغیرہ تو وہ بھی جو ہیں وہ جائز ہے۔ ایک اور روایت کا مفہوم ذہن میں لاؤ جو بخاری شریف میں ہے کہ آقا نے فرمایا ایک حدیث میں کہ فلاں عورت کو عذاب ہو رہا ہے جہنم میں، اور کیوں ہو رہا ہے؟ کہ وہ بلی رکھتی تھی اور اس کو کھانا نہیں دیتی تھی، اس کا خیال نہیں کرتی تھی، اس وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو یہاں علماء نے یہ لکھا کہ بھائی اگر بلی کو رکھنا جائز نہ ہوتا اور جانور کو یہ پالنا جائز نہ ہوتا تو حضور یہ فرماتے کہ بھائی اس نے رکھا اور اس وجہ سے، بلکہ اس میں یہ فرمایا کہ رکھا تو صحیح لیکن اس کا حق ادا نہیں کیا، تو گویا رکھنا جائز ہے جبکہ اس کا حق ادا کیا جائے۔ تو بہرحال یہ تو مرحوم کے تعلق سے 2-3 باتیں تھی، وہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دی۔ اب جو مضمون چل رہا تھا اس طرف آؤ، سعد اللہ صاحب کا مضمون آج پورا کرتے ہیں۔ انہوں نے کیا پوچھا تھا آپ کو یاد ہے کہ بھول گئے؟ ہاتھ اٹھانا انہوں نے ہاتھ اٹھانے کا پوچھا تھا کہ بھئی ہاتھ کانوں تک
بعض لوگ نہیں اٹھاتے، یعنی دونوں انگوٹھوں کے سیرے کانوں کو نہیں لگتے۔ مجھے اب یہ مسئلہ آج نہیں سمجھانا ہے، مجھے 2-3 اور باتیں سمجھانی ہیں اس تعلق سے تاکہ وہ ذہن میں آئے۔ بعض لوگ ہر چیز میں غلو کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ انگوٹھوں کو لگانا آپ کو بتایا تھا، کسی حدیث میں حضور سے مروی نہیں ہے۔ جلدی جلدی بولنا۔ پھر ہم انگوٹھے کو کیوں لگاتے ہیں؟ ہاں، دل کو تسلی کے لیے، جزاک اللہ، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ بھائی ہمارے ہاتھ وہاں تک پہنچ چکے ہیں، باقی لگانا کوئی ضروری نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں لگایا۔ اب سمجھو، ذکر کرنا، ذکر 2 طرح سے کیا جاتا ہے، اس میں بھی غلو ہے۔ ہمارے یہاں آدمی جب کوئی کام کرنا شروع کرتا ہے، میں کسی بزرگ سے بیعت ہو گیا، اندھا دھند کام کروں گا، میں نہیں دیکھوں گا کہ اس عمل کی شریعت میں حیثیت کیا ہے حسن بھائی، میں نہیں دیکھوں گا کہ اس عمل کی شریعت میں حیثیت کیا ہے، بس میں نے کرنا شروع کر دیا۔ اب ہمیں صحیح بات بھی بتائی گئی، صحیح مسئلہ بتایا گیا، پھر بھی آدمی لڑنے جھگڑنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ نہیں یہی صحیح ہے، یہ جو میں کر رہا ہوں یہی صحیح ہے۔ اب سنو، ذکر کرنا کتنے سلسلے ہیں طریقت کے؟ 4 سلسلے ہیں۔ اس میں ایک سلسلہ ہے نقش بندی اور ایک سلسلہ ہے چشتی، کہ نقش بندیہ اور چشتیہ۔ چشتیہ جو ہے وہ لوگ ذکر خفی کرتے ہیں۔ کیا کرتے اسماعیل چچا؟ ذکر خفی۔ خفی کا کیا مطلب؟ آہستہ ذکر کرنا۔ جیسے آمین، کہ ہم لوگ آمین کیسے کہتے ہیں نماز میں؟ ارے ابھی تو زور سے بولو، ابھی آہستہ نہیں بولنا ہے فاروق بھائی، جب میں پوچھوں تو زور سے بولنا ہے کہ بھائی ہم لوگ نماز میں آمین کیسے کہتے ہیں؟ آہستہ کہتے ہیں۔ اور سعد اللہ صاحب جراک نہیں، بہت زور سے ہیں، ہاں آمین پڑھتے ہیں، اذان پڑھتے ہیں آمین کی۔ آج تو میں 4تھی صف میں تھا، وہاں بھی سنائی دیا۔ ارے یہی تھے، ان کی آواز میں جانتا ہوں، یہ میرے شیخ ہیں، ان کو میں کوئی اور نہیں، وہ آپ ہی تھے۔ میں نے بڑا غور کیا، بھائی اتنی آواز سے کہو آمین کہ آدمی خود سن لیں، اور اڑوس پڑوس میں یہ دوسروں کی دیکھا دیکھی آپ کیوں عمل کرتے ہو؟ یہ جو دوسرے لوگ زور زور سے آمین کہتے ہیں، اللہ جانے، ہم کسی کی نیت پہ شک نہیں کرتے، لیکن علماء نے لکھا ہے اور امام شافعی نے بھی کہ زور سے آمین کہنا اس کا مطلب نہیں کہ آدھی مسجد سنیں۔ ارے بھائی تم نے سن لیا، تمہارے اڑوس پڑوس میں 2-4 آدمیوں نے سن لیا، یہ کیا ضرورت ہے کہ 4تھی صف میں سمجھ جاؤں کہ آج شیخ زمن ہے کہ نہیں ہے؟ حسن بھائی وہ مجھے پتہ چل ہی جاتا ہے کہ آج باپوش ہے کہ نہیں۔ تو بہرحال زور سے کا مطلب اتنا زور سے نہیں، جہر کا مطلب اتنا جو ہے وہ جہر ہے، اس کی اتنی زور زور سے آمین نہیں کہنی ہے، ورنہ آپ آمین کہو گے پکڑا جاؤ گے۔ آپ کو بتایا تھا میں نے کہ فلاح دارین ترک سر میں ایک شافعی المسلک کوکنی بچہ پڑھتا تھا، فجر کی نماز میں اس نے گلی ماری ہیں، عارف بھائی وہ نہیں آیا، تو مولانا عبداللہ صاحب کاپود روی نور اللہ مرقدہ، وہ محتمم تھے، رئیس تھے، تو اب وہی شافعی بچہ تھا، باقی سب حنفی تھے ہیں، تو اب کسی کی آمین تو زور سے ہوتی نہیں تھی، اب اس کو بھی زور سے آمین پڑھنے کا شوق تھا۔ تو حضرت نے سوچا کہ پہلی رکعت میں کہ آمین نہیں آواز آئی آج، دوسری رکعت میں بھی سوچا فجر کی فاروق بھائی کہ نہیں آئی، تو سیدھے گئے روم پہ اور پکڑا آدھا بوچھ کہ فجر، تو بہرحال پتہ نہیں کیا جواب دیا اس نے۔ حضرت نے کہا میں نے تجھے اس طرح پہچان لیا کہ تو زور زور سے آمین پڑھتا ہے، آج فجر میں کوئی زور سے آمین کہنے والا نہیں تھا، تو میں نے سوچ لیا کہ تو نہیں، تو وہ پکڑا گیا۔ اس کے بعد اس نے آہستہ آمین کہنا شروع کر دی اتنی آہستہ نہیں جتنی ہم کہتے ہیں۔ تو بہرحال آمین بھی 2 طرح سے ہیں، ایک زور سے ایک آہستہ۔ تو ایک سلسلہ ہے طریقت میں نقش بندیہ، ایک سلسلہ ہے چشتیہ۔ تو جو چشتیہ ہے وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ذکر خفی کرتے ہیں، آہستہ ذکر کرتے ہیں۔ جو نقش بندیہ ہے
وہ زور سے ذکر کرتے ہیں، جس کو ذکر جہری کہتے ہیں۔ ایک آدمی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ کے پاس آیا، ذرا بات موضوع سے ہٹ کر ہے لیکن آپ کو بتا دوں کام کی بات ہے، اور حضرت نے اس کو ذکر تلقین کیا کہ ذکر آپ زور سے کرنا، یعنی اکیلے تنہائی میں، آپ تنہا ہو ذکر ذرا زور سے کرو۔ تو وہ کہنے لگا کہ حضرت ذکر زور سے کروں گا تو گرچہ میں تنہا ہوں، کوئی آس پاس سے گزرے گا تو میری آواز سن لے گا تو پتہ چل جائے گا، تو یہ تو ریاکاری ہوئی، یہ تو کیا ہوئی؟ ریاکاری ہوئی کہ بھائی لوگوں کو جو ہے وہ پتہ چلے۔ تو میں چاہتا ہوں، یعنی اس نے کہا کہ حضرت میں ذکر خفی کروں۔ میں کیسے کروں مرزا صاحب؟ آہستہ ذکر کروں۔ حضرت نے فرمایا کہ اس میں اس سے بڑی ریاکاری کا شبہ ہے کہ تجھے زور سے ذکر کرنے میں ریاکاری کا شبہ ہے اور تو آہستہ ذکر کرنے کو کہتا ہے، اور لوگ تجھے دیکھیں گے تو اس میں تو اس سے بڑی ریاکاری کا شبہ ہے، یہ نہیں کہ ہے لیکن شبہ ہے۔ تو وہ کہنے لگا حضرت کیسے؟ تو کہا کہ زور زور سے ذکر کرتا ہے آدمی تو یہ علامت ہوتی ہے کہ ابھی سیکھ رہا ہے۔ یہ جو ہے نا، یہ ہمارے یہاں بہت غلط طریقہ چل پڑا ہے۔ یہ زور سے جو ذکر کرایا جاتا ہے یہ مبتدی کے لیے ہے۔ ایک ہوتا ہے مبتدی، دوسرا ہوتا ہے منتہی۔ تو بھائی یہ تو شروع میں ہے کہ ذرا اس کا ذکر میں دل لگے، لیکن دل لگنا ہے، مزہ آنا ضروری نہیں ہے۔ ایک آدمی ایک بزرگ کے پاس آیا ہمارے اور کہنے لگا کہ حضرت مزہ نہیں آتا ہے ذکر میں۔ تو انہوں نے کہا کہ ارے بھائی مزہ تو مزی میں ہے۔ اب دوبارہ نہیں بولوں گا میں، نہیں سمجھے آپ کی مرضی ہے، اب میں کیا کروں ہے فاروق بھائی، نہیں سمجھے آپ کی مرضی۔ ہاں تو یہ مجھے بزرگ کا نام بھی یاد ہے لیکن میں نہیں لے رہا ہوں، بعض مرتبہ اس طرح کہے تو لوگ ذرا الٹا سوچتے ہیں۔ تو بہرحال حضرت نے فرمایا کہ یہ مزہ کے لیے نہیں کیا جاتا، یہ بات کیا کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنا نام لینے کی توفیق دے دی۔ تو بہرحال وہ کہنے لگا کہ حضرت ریاکاری کا شبہ ہے۔ تو یہ جو شروع میں شیخ سے بیعت ہوتا ہے تو اس کو سکھایا جاتا ہے کہ بھائی ذکر کیسے کرنا ہے، زور سے کرنا ہے۔ اچھا اسی طرح پہلے یہ بھی سکھایا جاتا تھا جو اب نہیں بتایا جاتا فتنے کی وجہ سے۔ ایک چیز ہے اس میں فاروق بھائی، تصور شیخ، کیا نام ہے حنیف بھائی کو پتہ ہوگا کہ یہ جو طریقت کا سلسلہ ہے اس میں ایک چیز ہے تصور شیخ، یعنی شیخ کا تصور کرنا کہ شیخ زمن میرے شیخ ہے۔ اب میں جب ذکر کرنے بیٹھوں تو میں اللہ کا تصور نہیں کروں گا، میں ان کا تصور کروں گا۔ دیکھا انہوں نے استغفر اللہ کہا، اسی لیے نہیں کرواتے۔ میں نے کہا نا کہ اب نہیں کرواتے، رزلٹ دیکھ لیا ہاشم بھائی آپ نے، استغفر اللہ انہوں نے، تو اسی لیے آج بند ہو گیا، اب نہیں کرواتے۔ اب چلو چھوڑو، انہوں نے استغفر اللہ ہی پڑھ دیا۔ سمجھنا ہے تصور شیخ، چلو کسی اور موقع پہ سمجھ، جب استغفر اللہ پڑھ دیا چھوڑو نا آپ۔ بہرحال تو یہ ذکر وہ شروع کے اندر جو ہے وہ ہوتا ہے مبتدی کے لیے۔ اب بندہ بیعت ہوا، عارف بھائی 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال ابھی تک سیکھا ہی نہیں، زور زور سے ذکر، زور زور سے ذکر، یہ تو مبتدی کے لیے تھا، ہے تو مبتدی کے لیے تھا۔ اور آدمی زور سے ذکر کرے تو پھر اپنے طور پر کرے، یہ تو شیخ سب کو لے کے بیٹھ جاتا ہے اور سب شیخ کی آواز میں آواز ملاتے ہیں۔ شیخ 1 سال آئے تو بھی وہی، دوسرے سال آئے تب بھی وہی، 5 سال آئے تب بھی وہی، 10 سال آئے تب بھی وہی، 20 سال آئے تب بھی وہی۔ ارے ابھی تک تم نے اپنے جو ہیں مریدین کو ذکر ہی نہیں آیا ان کو کرتے کہ زور زور سے جو ہے وہ ذکر ہو رہا ہے۔ تو بہرحال یہ بزرگوں نے لکھا ہے، تو اس نے کیا کہا کہ میں آہستہ جو ہے وہ ذکر کروں۔ تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی نے فرمایا کہ بھائی آہستہ ذکر میں تو گردن نیچی کیے ہوئے ہوگا، اللہ اللہ اللہ، یہ تو میں بول رہا ہوں، لیکن آہستہ ہوگا تو وہ بولے گا نہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کوئی دیکھے گا تو سوچے گا کہ
کہ پتہ نہیں حضرت عرش و کرسی پہ یا لوح و قلم پہ پہنچے ہوئے. یہ میرے الفاظ نہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں. حضرت تھانوی کے الفاظ ہے کہ یہ تو اور لوگوں کو ریاکاری کے شعبے میں ڈالے گا کہ بزرگ بہت پہنچے ہوئے ہیں. اب اس میں ایک لطیفہ سنو جاوید بھائی، ہنسی کی بات. ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب جلیبی رحمۃ اللہ علیہ نے سنایا تھا کلیپٹن میں، جو میں نے کتاب میں بھی لکھا ہے، مجالس خطیب الامت میں میں نے لکھا ہے اس کو، کہ 3-4 لفنگے تھے، ان کے پاس کوئی کام کاج تھا نہیں. ہاں اب تو ایسی حکومت آئی ہے جو کہتے ہیں کہ پڑھے لکھے پکوڑے اگر تلے یہ بھی ایک جاب ہے. کیا کہنے ہیں. تو اس کے لیے پھر جو ہے وہ یونیورسٹی میں جانے کی، کتابیں پھاڑنے کی، چاٹنے کی کیا ضرورت تھی حسن بھائی. پکوڑے تلنا ہی جاب ہے تو پھر تو بہرحال انہوں نے کہا کہ یار کچھ تو ملتا نہیں ہے. હવે દુનિયામાં વગર મૂડીનો એક જ ધંધો છે, લોકોને બેવકૂફ બનાવવાનો. એના તરીકા બધા બહુ છે کہ વગર મૂડીનો ધંધો. تو انہوں نے کیا کہا کہ ایک آدمی کو کہا کہ تو اپنا بزرگ، ہم 2 تیرے چیلے، اب لوگوں کو تیری طرف متوجہ کرنا، ڈھونڈ ڈھانڈ کے لانا اپنا کام ہے. اب ان کو الف کا نام بھالا ہے. ہاں اب وہ سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں اس نے اپنے آپ کو کیسے سنبھالا. اس کو کچھ آتا نہیں تھا. اس نے کہا کہ نہیں یار میں چیلا بنتا ہوں، تو گرو بن. لیکن تینوں جیسے روح ویسے فرشتے تھے. تو بہرحال وہ تینوں ہی ایسے تھے، تو انہوں نے اس کو بنا دیا اور کہا کہ تجھے چادر ڈال لینی ہے جب لوگ آئے تو، اور پھر مراقبہ کرنا ہے، اور ہم کہیں گے کہ حضرت پہنچے ہوئے ہیں، یہ کہہ رہے وہ کہہ رہے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. اب لوگ آنا شروع ہوئے. ہمارے حضرت فرماتے تھے اللہ کا نام پہ کوئی بلائے گا، نیت پہ مدار ہے. اگر تم غلط نیت سے بلاؤ گے لوگ تو آئیں گے، لوگوں کا رجوع تو ہوگا چونکہ نام اللہ کا ہے. تو وہ بیٹھ گیا، آتا باتا کچھ تھا نہیں اس کو. اب بیٹھا تھا، اس کو پیشاب لگا اور سامنے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو اس نے کونی ماری اور کہا کہ متو متو. یہ حضرت کے الفاظ ہے کہ متو متو یعنی پیشاب کرنے کا. تو انہوں نے کہا کہ چپ بیٹھ، ابھی تو سب کو لے کر آئے، بھگ جائے تو کیا ہوگا. تو وہ میں ایک جملہ چھوٹ گیا. حضرت سناتے تھے روٹی کھائی شکر سے، دنیا کمائی مکر سے. کہ جو اللہ کے نام پہ الو بناتے ہیں تو وہ روٹی شکر سے کھاتے ہیں اور دنیا مکر سے کماتے ہیں، کہ لوگوں کا رجوع تو ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بیٹھ ابھی کچھ دیر. لیکن اب یہ تھوڑی کچھ سوسو تھوڑی سنبھلتی ہے. اس نے پیشاب کر دیا. اب پیشاب کیا تو پتہ تو چلا. اب وہ سوچنے لگے کہ بھائی اب لوگ کیا کہیں گے، ایسا کیسا شیخ ہے کہ جو سب کے سامنے منہ دیتا ہے. لیکن بڑے ہوشیار تھے، کہنے لگے کہ دیکھو بزرگ کتنے پہنچے ہوئے، عملی طور پہ سکھا رہے کہ دنیا پہ متو. توبہ، کہ عملی طور پہ سکھا رہے کہ دنیا پہ متو. تو ایسا شیخ تو کہاں ملے گا. تو بہرحال ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. تو سمجھ لو ذکر زور سے کرنا اللہ تک پہنچنے کے لیے ضروری نہیں ہے. مسجد میں عام مسجد ہو، شیخ کی مسجد نہ ہو، خانقاہ نہ ہو، لوگ دوسری عبادات میں مشغول ہو، سری ذکر کرو، آہستہ ذکر کرو. لوگوں کی اس میں خلل ہوگا. آپ کو کرنا ہے کمرے میں چلے جاؤ، یا شیخ کی اپنی مسجد ہے، خانقاہ ہے، الگ بات ہے. ورنہ آدمی جو ہے وہ اپنے اپنے طور پر کرے. اب اس میں شیخ کراتا ہے ذکر اور پھر اپنے اوپر، تو پھر ہمارے مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری نے تو اس کو بدعت لکھا ہے. بدعت کہاں ہے اس کو؟ تو یہ کوئی شریعت کا حصہ نہیں ہے. یہ جیسے میں آپ کو اس پہ بتا رہا ہوں کہ دونوں انگوٹھے کس سے لگانا ہے، کانوں کو. یہ کس کے لیے؟ کہ تسلی ہو کہ یہاں تک ہاتھ پہنچ گیا ہے. باقی یہ کوئی تکبیر تحریمہ کا جز اور حصہ نہیں ہے. اسی طرح تصوف میں زور سے ذکر کرنا یہ کوئی اس کا حصہ نہیں ہے. ورنہ